بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان حسین، شب عاشور شروع ہو چکی، 2-3 پیغامات اس کے حوالے سے دینا ہے اور پھر مسائل کی منزل پر آ جائیں۔ جو ہمارا ہر سال طریقہ یہی ہے کہ شب عاشور زیادہ وقت مسائل کو ہی دیا جاتا ہے، دیا جائے گا، لیکن 2-3 باتیں ازہر ضروری ہیں آپ سے۔ 9 محرم گزری، پہلی محرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں عزاداروں پر کس طرح سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر آج 9 محرم کے دن ان کو جلوس اٹھانے نہیں دیا گیا۔ میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، آپ بہت ناز کرتے ہو اپنی جمہوریت پہ، آپ بہت ناز کرتے ہو اپنے سیکولر اسٹیٹ پہ، آپ پوری دنیا میں بہت ڈھول پیٹتے رہتے ہو ڈیموکریسی 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 کا، لیکن یاد رکھنا یہ کشمیر کے مسلمانوں کی، یہ مظلوموں کی آہیں جہاں ان کفار پہ اس کا ظاہر ہے کہ اثر تو پڑنا ہے، تو یاد رکھو ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جب زیارت پڑھتے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں کہ جس نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور جو خاموش رہا اس سے بھی ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت باتیں آپ کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں پر کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر کوئی اس مودی کی حمایت کرے، خواہ کسی بھی لباس میں کرے، عالم کے لباس میں کرے، خطیب کے لباس میں کرے، کسی بھی لباس میں کرے، اگر وہ اس کی حمایت کرتا ہے تو در حقیقت وہ آج کے یزید کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو پیغام دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ سننے والے نہیں ہو، ہماری بات نہیں سنیں گے، آپ 20 باتیں سنانی شروع کر دیں گے، آپ کے ملک میں ایسا، آپ کے ملک میں ویسا، آپ کے ملک میں ویسا، لیکن دیکھ لو ہمارے ملک میں تمام تر حالات کی خرابی کے باوجود عزادار مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورے ملک میں حسین کی عزاداری میں مشغول ہیں، لیکن کشمیر میں کس بے دردی سے عزاداروں کو مارا جا رہا ہے، اور آج بھی بدترین تشدد۔ کل کی بھی پابندی لگا دی گئی ہے عاشور کے جلوس کی، لہذا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری آواز کہاں تک جاری ہے، ابھی پہنچ جائے گی، تھوڑی دیر میں پورے بھارت میں پہنچی ہوئی ہوگی، اطمینان میں کیا، لہذا بتا رہا ہوں ان مسلمانوں کو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یاد رکھو، تیار رہو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کہ رسول و اولاد رسول کے ذکر پہ پابندی لگی، تم زندہ باد مرد آباد کرتے رہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب امتحان کی گھڑی آئی تم پر اور کب گزر گئی۔ تمہارا امتحان ہے یہ جس سے تمہیں گزارا جا رہا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دو، ان کشمیر کے مظلوموں کا ساتھ دو، آسام کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دو۔ خوش مت ہو کہ تم حکومت کا ساتھ دے کے، مودی کا ساتھ دے کے تم بچ جاؤ گے۔ یہ وہ موذی سانپ ہے جو ایک ایک کر کے پورے ہندوستان کے پہلے مسلمانوں کو ڈسے گا، پھر وہاں کے مسیحیوں کو ڈسے گا، پھر وہاں کے سکھوں کو ڈسے گا۔ تمام مظلوموں کو بتا رہا ہوں، خاص طور پہ ہندوستان کے، کہ یہ وقت ہے اس موذی کے خلاف
قیام کرنے کا، کربلا بنانے کا، یہی کل عاشورہ۔ اگر پورے ہندوستان میں مسلمان جو جلوس اٹھاؤ گے عزاداری کے حسین کے، اگر ان جلوسوں کو واقعی کربلا کو یاد کرتے ہوئے ان کشمیریوں کی حمایت میں آواز اٹھا دو تو یاد رکھو اللہ بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوگا، اور جیسے حسین کی یاد منانے کا حق ہے ویسے تم یاد مناؤ گے انشاءاللہ۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، اتنی بلند آواز سے صلوات۔ ہم سے پوچھو ہم نے کتنے داغ اس دل پہ سہے ہیں، ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی ظلم و ستم یا جبر ہمیں مظلوم کی حمایت سے روک لے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل کبھی ہمیں نہیں معلوم کل کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھاؤں پھر میں کیسا حسینی ہوں، کیسا حسینی ہوں؟ صبح عاشور کے دن نکلو گے، سڑکوں پہ جاؤ گے، یاد رکھنا کیا ہے یہ عاشورہ؟ اسی بات کا تو اعلان ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی وقت بھی آج بھی کہیں کوئی یزید ہے تو ہر حسینی نعرہ لگا کے بتا رہا ہے کہ ہم کل بھی یزیدیت سے بیزار تھے، ہم آج بھی یزیدیت سے بیزار ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یا ہمارے رہبروں نے، ہمارے رہنماؤں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ یہ ایک پیغام ان کے لیے تھا۔ دوسرا پیغام آپ کے لیے مختصر سا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر سال میں یہی بات آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ طوفان آ جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا، سمندر چڑھ دوڑے گا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کوئی واقعہ کیوں نہ ہو جائے، عزاداران حسین اپنے حواسوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ بس یہ طے کر لیجئے کچھ بھی ہو جائے تمام جلوس عزا اپنی منزلوں تک پہنچانے ہیں اور عزت و وقار کے ساتھ پہنچانے ہیں۔ جب ہم عاشور کے دن گھر سے نکلتے ہیں تو یہ طے کر کے نکلتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، سب حسین کا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں، سر ہمارا نہیں ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے۔ ہماری ماں نے کہاں سے ہمیں مانگا ہے؟ بتائیے، انہی عزا خانوں سے مانگا ہے۔ کوئی حسین کا صدقہ ہے، فاطمہ سے مانگا ہے، کوئی علی اکبر کا صدقہ ہے، کوئی اون محمد کا صدقہ ہے، کوئی علی اصغر کا صدقہ ہے، اور کسی گھر میں ننھی سی بچی سکینہ کا صدقہ ہے۔ سب ادھر سے دیا ہوا ہے بھائی، سب ادھر کا ہے، اب بھی وہیں سے مل رہا ہے۔ لہذا جب قربانی کی بات آ جائے تو پھر قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے، یہ سوچ کے جانا ہے کہ سب حسین کا ہے، حسین ہی کے حوالے۔ کیوں؟ مجھے نہیں معلوم اس پورے ملک میں، اتنے بڑے ملک میں کہاں کہاں کون چھپ کے کیا سازش تیار کر رہا ہوگا۔ انشاءاللہ کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ دہشت گرد شر پسند ایک ہوتا ہے بس، اور ایسا نہیں ہوتا کہ پوری قوم ملوث ہو۔ جب ہم میدان میں اگرچہ کہ چھٹی ہے، ایک پیغام دے رہا ہوں یہاں سے پورے پاکستان کے مومنین کو، عام تعطیل ہے، گھروں میں ہوں گے لوگ، دفتروں کی بھی چھٹی ہوگی، لیکن پھر بھی انسانیت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیے گا۔ یہی تو میرا موضوع ہے۔ انسانیت کا دامن کیا ہے؟ اگر آپ کا جلوس جا بھی رہا ہے، لیکن اگر کوئی اطراف میں رہنے والا بیچارہ مریض ہے،
نکل کے اسپتال جانا چاہ رہا ہے تو اسے ایمبولینس منگانی نہ پڑے، بلکہ تمہارے جلوسوں میں جو ایمبولینسیں ہیں نا وہ اسے گھر سے اسپتال تک چھوڑ کے آئے، پھر تم حسینی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ابھی تھوڑی دیر میں پورے پاکستان میں میری آواز چلی جائے گی۔ حسینی کب ہو؟ جب وہ راستے بند ہیں۔ ہم نے راستے بند نہیں کیے، نہ ہم بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کی وجہ سے، ان ملونوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات ایسے ہوئے، ورنہ کبھی بھی جلوسوں کے راستے بند نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا، ہمیں کسی کو اذیت نہیں دینا۔ کسی کو ایمرجنسی میں جانا ہے، بھائی ہے تمہارا، دے دو اس کے لیے راستہ، کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ کوئی اسپتال جانا چاہتا ہے، خود لے کر جاؤ، حسین خوش ہوگا، راضی ہوگا حسین کہ ہاں یہ میرا عزادار ہے، میرے مقصد کو سمجھتا ہے، جانتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت نہیں، انسانیت سے جھگڑا نہیں ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ کسی عزادار کی وجہ سے میں رہ گیا، میری یہ ضرورت رہ گئی، میرا باپ اسپتال نہیں جا سکا، میں ایئرپورٹ نہیں جا سکا، میں ریلوے اسٹیشن نہ جا سکا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ سیکیورٹی انتظامات اپنی جگہ، تحفظ اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے انسانیت کا تقاضا یہ کہ اگر ان اطراف میں کسی انسان کو کوئی ضرورت پڑے تو وہ خود دوڑتا ہوا، اسے معلوم ہو کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، میری مشکل حل کریں گے، میری مشکل کو بڑھائیں گے نہیں۔ پورے پاکستان میں نے یہ پیغام دیا کہ تمام اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ آپ کو رکھنا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی تو بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ کون سکھائے گا؟ کون سکھائے گا انسانیت؟ کہاں سے آئے گی انسانیت؟ اللہ کے بندو، مسائل پر تو میں پہنچوں گا، لیکن پہلے سن لو کسے کہتے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے، یہ شب عاشور شروع ہو گئی نا، شب عاشور کتنی بار ایسا کیا، یعنی مغربین کے بعد سے لے کے کم از کم 3 مرتبہ حسین نے اپنے انصار کو جمع کیا ہے۔ یہ 72 اس سے پہلے جا چکے ہیں، بہت تھے، جب مکے سے چلے تو 4000 کے قریب تھے، جاتے رہے، کربلا آ کے بھی بہت سارے چلے گئے، لیکن 9 کا سورج غروب ہونے کے بعد یہ 72 تھے جو موجود تھے۔ ان 72 کو جمع کر کے حسین نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ تم میں سے جو جانا چاہتے چلے جاؤ، میں راضی ہوں، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، میں راضی ہوں، میں شفاعت کروں گا۔ اب یہ صرف میری جان کے دشمن ہیں، جو میرے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا، وہ قتل ہوگا، جو چلا جائے گا وہ بچ جائے گا، اور میں راضی ہوں، مجھے اس سے کوئی گلہ بھی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، جا سکتا ہے۔ نہیں گیا کوئی، پھر موقع دیا، پھر موقع دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین نے عاشور کے دن تک موقع دیا۔ کیسے موقع دیا؟ جب جناب جون ابن ہوئی، جانتے ہیں، غلام ابو ذر، جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے جناب جون، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ جناب جون، وہی کل والا مسئلہ ہے میرے ساتھ، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے مطلب کسی حد تک پہنچا دیں، پھر مسائل کی منزل پر آ جائیں۔ جناب جون غلام تھے کس کے؟ جناب ابو ذر غفاری، ان کے تھے۔ انتقال ہوا جناب جو ابو ذر کا، آپ آگے غلامی علی میں مولا کے ساتھ۔ مولا نے جناب جون کو حوالے کیا جناب سید سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کے غلام بنے، صلوات دے۔ عاشور کے دوران جب ایک بار عالم غشی سے ہوش میں آئے بیمار کربلا، تو جون نے اجازت طلب کی کہ مولا میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے بابا پر اپنی جان قربان کر دوں۔ جناب سید سجاد نے اجازت دی کہ جون
آپ کو میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ آپ میرے بابا پہ اپنی جان قربان کریں، میدان میں جائیں۔ اب ایک موقع آیا، جناب جون کا سن مبارک بتا دیا نا کتنی لمبے، جناب ابوذر کے زمانے سے آ رہے ہیں، ان کا سن کم سے کم 70 سال اور زیادہ سے زیادہ 80 سال، یعنی 70 اور 80 سال کے درمیان میں ہیں جناب جون۔ اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ آپ کی یہ بھویں جو تھی یہ بھی سفید ہو گئی تھی، اتنے بوڑھے تھے، سیاہ فام حبشی غلام تھے۔ جناب جون امام کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے کہ مولا اس غلام کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ جناب سید الشہداء نے جون کا سن و سال دیکھا، عمر دیکھی، جون آپ کا جہاد ہو گیا، آپ میرے ساتھ شریک ہیں، لیکن جائیے، میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ جائیے، آپ آزاد ہیں، عمر کے اس حصے میں باقی زندگی آرام سے گزاریے، حسین اجازت دے رہا ہے آپ کو، جائیے۔ رونے لگے، بیٹھ گئے زمین پہ۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ آپ سے برداشت نہیں ہوگا مگر برداشت کر لیجئے گا، جملہ ہے تاریخ کا، جانتے اور کیوں کہا؟ تاکہ حسین سے اجازت لینے میں آسانی ہو۔ کہ مولا میں جانتا ہوں آپ کیوں مجھے اجازت نہیں دے رہے، سنیے گا جناب جون کے جملے، کہتے مولا میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ میرا رنگ سیاہ، میرا رنگ سیاہ، آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون بنی ہاشم کے پاک خون میں مل جائے۔ اب مجھے بتائیے کتنا سخت جملہ ہے یہ، لیکن کہہ دیا غلام ایک سیاہ فام، کہہ دیا اس نے، یہ جملہ سنا اور حسین رونے لگے، ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، جون یہ تو نے کیسی بات کی، کیا کہہ رہا ہے؟ پھر جون رو کے ایک جملہ اور کہتا ہے، لیکن میرے آقا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنا خون ہاشمیوں کے خون میں ضرور ملاؤں گا، بنی ہاشم کے خون میں ضرور ملاؤں۔ پس یہ جملہ سننا تھا، حسین نے سینے سے لگایا، جون کو رونا شروع کر دیا، اور سینے سے لگا کر کہتے ہیں جون کوئی طاقت تجھے تیرا خون ہمارے خون میں ملانے سے نہیں روک سکتی۔ جون اب میں تجھے میدان میں جانے سے نہیں روکوں گا، لیکن سن اب بشارت سنیے۔ حسین بشارت دے رہے جون کو، جون بشارت سنتا جا، خبر سنتا جا مجھ سے، قیامت کے دن جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اچانک ایک نور ساطع ہوگا، یعنی ایک نور نمودار ہوگا، ایک نور ظاہر ہوگا، جدھر سے وہ نور آ رہا ہوگا سب اہل محشر ادھر پلٹ کر دیکھیں گے، سوال کریں گے یہ کس نبی کا نور ہے، یہ کون سا پیغمبر، یہ کون سا رسول آ رہا ہے۔ فرشتے ندا دیں گے یہ کسی نبی کا نور نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کا نور نہیں، یہ کسی رسول کا نور نہیں، یہ حسین کے حبشی غلام جون کا نور ہے۔ یاد رکھ جون محشر میں تیرا یہ حال ہوگا، یعنی جون کے چہرے کے نور سے اہل محشر روشنی محسوس کریں گے، نور محسوس کریں گے۔ حسین نے جانے کی اجازت دی مگر جون نہیں گئے، اور دیکھیے جب جون میدان میں گئے تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ کوئی مقابلے پر نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ حقیر سمجھ کے، حقیر ہے، سیاہ فام حبشی غلام ہے، کون جائے گا اس سے لڑنے؟ تو کیا کیا جون نے؟ گھوڑے سے اتر آئے، اپنا خود اتار دیا، اپنی زرہ بھی اتار کے پھینک دی، کہ بدبختو، اچھا دور سے پتھر مارتے تھے، بس پتھراؤ کرتے تھے جناب جون پہ۔ جناب جون فرماتے کہ مجھے پتھر کیوں مارتے ہو دور سے، میرے قریب آؤ، مجھ سے لڑو، میں تو تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ حسین کی محبت میں جان قربان کیسے کرتے ہیں، میں تو لڑنے آیا ہوں۔ پھر حملہ ہوا، پھر جناب جون شہید ہوئے، لیکن حسین نے ایک ایک فرد کو آخر وقت تک کیا چاہا کہ یہ چلا جائے، یہ چلا جائے، یہ چلا جائے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کسی کو حسین نے زبردستی روکا تھا، یعنی کسی کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اور یاد رکھیے جو بھی چلا جاتا لشکر عمر سعد کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ 9 کی صبح تک نہ معلوم کتنے چلے گئے، ان سے کوئی نہیں لڑا، ٹھیک ہے حسین کو چھوڑ دو، بات یہی تھی کہ جو حسین کے ساتھ ہوگا وہ مارا جائے گا، جو حسین کو چھوڑ کے یا ہمارے ساتھ آ جائے یا کہیں اور چلا جائے اسے کوئی پرواہ
نہیں ہوئی. بس یہ ہے وہ حال جو شب عاشور علی اکبر کی ماں ام لیلہ نے دیکھا کہ کس طرح حسین کو سب چھوڑ کر جا رہے. میں منزل پر آ گیا. یہ ہے شب عاشور. جب مائیں تیار کر رہی تھی اپنے بچوں کو اور ان میں پیش ہیں جناب ام لیلہ اور اپنے بیٹے کو خیمے میں طلب کیا ہے جناب علی اکبر کو. اور جناب علی اکبر کا عالم یہ ہے کہ دراز کھینچے ہوئے ہیں اور سر ہے زانو پہ جناب ام لیلہ کی. اور جیسا کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے کہ اپنی ہاتھ سے اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتی جا رہی ہیں جناب علی اکبر کے بالوں میں اور فرما رہی ہیں میرے لال عمر کے اس حصے میں ہے جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے. لیکن میرے علی اکبر دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع ہے. یہ اتنا بڑا لشکر اس لیے جمع ہے کہ تیرے بابا کو قتل کرے. بس اب ایک ہی خواہش ہے میری, ایک ہی خواہش ہے کہ صبح اپنے بابا پر قربان ہو جا اور مجھ دکھیاری کو اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کر دے. یہ کنیز زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے گی, صبح اپنے بابا پر قربان ہو جا. علی اکبر ہاتھ تھام کر کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے معاذ گرامی اطمینان رکھیے, جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو کوئی مصیبت اس تک کیسے آ سکتی ہے بھلا. جب تک میں زندہ ہوں بابا کے قریب کسی مصیبت کو آنے نہیں دوں گا. اب آئیے پڑھتا ہوں تفصیل سے شہادت, لیکن پہلے بتا تو دوں کہ علی اکبر ہے کیا. علی اکبر اتنا حسین ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تھا نا, آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے. ایک موڑ پر کوفے کی کچھ خواتین کھڑی تھیں تماشا دیکھنے کے لیے. ان کی نگاہیں نیزوں پر پڑی, نیزوں پہ نصب جو سر تھے ان پر پڑی. اچانک ان کی نگاہیں ٹھٹک کر رہ گئی, وہ سب کی سب ان کی نظریں جم گئی. کب؟ جب انہوں نے علی اکبر کے سر کو ایک نیزے پر دیکھا تھا. اور اس سر کو دیکھ کر وہ بیویاں کہتی تھی کوفے کی کہ کاش اس جوان کے سر قلم ہونے سے پہلے اس کی ماں دنیا میں نہ رہی ہو. یہ ہے علی اکبر. آئیے آپ کو ایک ایک کر کے منزلوں کی طرف لے کر جاتا ہوں. کتنا حسین ہے علی اکبر. مدینے میں جب گھر سے نکلتے تھے نا تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی تھی میرے لال چہرے پہ نقاب ڈال لے, مجھے ڈر ہے تجھے کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. جب مدینے میں گھر سے نکلتے تھے بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو, اور جوان شوق سے کہتے تھے کیوں نہیں زیارت کرنا چاہتے. کہاں سے کریں؟ کہا یہ جو حسین کا بیٹا آ رہا ہے نا علی اکبر, اس کو دیکھ لیا کرو. صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں رسول کی شبیہ ہے. یہ شبیہ ہے پیغمبر. اتنا مشہور لقب تھا کہ جب کربلا پہنچے ہیں نا حسین تو ہمارے ساتھ کا لشکر کا ایک ایک سپاہی جانتا تھا کہ حسین کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں حسین کا ایک بیٹا شبیہ پیغمبر بھی ہے. کیوں رہے شبیہ پیغمبر علی اکبر جانتے ہیں آپ کس لیے شبیہ پیغمبر قرار پائے؟ کیونکہ واقعی کربلا کا علم تھا, پہلے سے سب کو علم تھا. علی نے چاہا کہ میں شریک ہو جاؤں تو عباس کو تیار کیا, حسن نے چاہا کہ میں شرکت کروں, قاسم کو تیار کیا, فاطمہ زہرا نے چاہا کہ میری بھی شرکت ہونا چاہیے تو ثانیہ زہرا کو تیار کیا. پس شبیہ پیغمبر کون؟ تاکہ اس شبیہ کو دیکھ کے اتنا احساس رہے کہ اگر یہ لشکر کفار کے سامنے علی اکبر کی جگہ حسین کا نانا بھی ہوتا تو یہ رحم نہ کرتے. یعنی شبیہ پیغمبر پہ تلوار نہیں چلائی, عکس رسول پہ تلوار چلائی تھی. یہ ہے علی اکبر. اتنا حسین. شب عاشور گزر رہی ہے, مائیں بچوں کو تیار کرتی رہی. صبح کا وقت ہوا, فجر کا وقت قریب آیا. مؤذن حسین کے لشکر کے جناب نافع ابن ہلال آگے بڑھے اذان دینے کے لیے. روک دیا حسین نے, اے ہلال آج آپ اذان نہیں دیں گے.
دست بست عرض کی مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، مگر جی چاہتا ہے کہ یہ آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سن لو، اپنے نانا کے لہجے میں سن لو۔ علی اکبر کو آپ بلایا گیا، علی اکبر کہاں ہے؟ آواز دی علی اکبر کو، علی اکبر گلدستہ اذان کی طرف بڑھے، چند لمحوں میں خبر پھیل گئی خیموں تک کہ آج صبح کی اذان علی اکبر دیں گے۔ بس ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر بیویاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگی۔ جانتی ہیں بیویاں کہ اب دوبارہ یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی علی اکبر کی۔ علی اکبر نے اذان دی، انصار حسینی نے نماز ادا کی حسین کی اقتداء میں۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر حملے کا آغاز ہوا، طویل جنگ ہوئی۔ آدھے انصار حسین کے جام شہادت نوش فرما گئے۔ تن بتن جنگ کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر سامنے آئے۔ بابا میدان میں جاؤں، مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کو اجازت دی ہے میدان میں جانے کی۔ علی اکبر نے چند قدم بڑھائے تھے، انصار نے صف باندھ دی۔ انصار سامنے کھڑے ہو گئے، مولا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہوں، علی اکبر میدان میں چلا جائے، ہم زندہ ہوں، شبیہ پیغمبر خاک و خون میں غلطہ کر دی جائے، آپ کے نانا کو ہم کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ جب تک ایک بھی ناصر حسینی زندہ رہا علی اکبر کو میدان میں جانے نہ دیا۔ جب انصار حسینی اپنا وعدہ پورا کر چکے، پھر علی اکبر آگے بڑھے، بابا میدان میں جاؤں؟ فرمایا جاؤ بیٹا، جاؤ میدان میں۔ اب اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئی، اے امو جان یہ کیسے ہوگا، اے ابن ام یہ کیسے ہوگا کہ ہم ابھی لڑے ہی نہیں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے آباء و اجداد کو کہ شبیہ پیغمبر کو نرغہ آدھا میں خون میں غلطاں چھوڑ کے آ گئے؟ نہیں جانے دیا۔ پس جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، علی کے بیٹے آ جاتے تھے، حسن کے بیٹے آ جاتے تھے، عباس کے بھائی آ جاتے تھے۔ آخر وہ وقت آیا کہ علی اکبر آ کر کہتے بابا میدان میں جاؤں، لیکن اب کوئی روکنے والا نہ رہا۔ بڑی حسرت سے حسین نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، شاید کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے کہ مولا علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا، لیکن کوئی روکنے والا نہ تھا۔ عزادارو پس حسین بھی کیسے روکیں گے علی اکبر کو؟ سب کے بچوں کے لاشیں حسین خود اٹھا کر لائے ہیں، بھلا علی اکبر کو کیسے روکیں گے؟ اتنا کہا جاؤ بیٹا آخری بار ماں سے رخصت ہو لو، ماں سے اجازت لے لو۔ علی اکبر جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے، سلام کیا، اجازت طلب کی، مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، اجازت کے لیے آیا ہوں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ام لیلہ نے حسرت بھری نگاہوں سے علی اکبر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، میرے لال میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ ارے جس پھوپھی نے پال کے جوان کیا، جس پھوپھی نے پال کے جوان کیا اس سے اجازت لے۔ بہت مشکل مرحلہ تھا علی اکبر کے لیے ثانیہ زہرا سے اجازت لینا۔ آخر خیمے میں آئے، پھوپھی کو سلام کیا، زینب نے جواب دیا مگر منہ پھیر لیا۔ حیرت سے کہا علی اکبر نے، پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے منہ پھیر لیا ہو، کیا ہم سے کوئی خطا ہوئی، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے میرے لال بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، مگر میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا ہے۔ علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون محمد کو قربان کیا ہے۔ علی اکبر تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ زینب بڑے سکون سے علی اکبر نے کہا
پھوپھی جان اطمینان رکھیں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی علی اکبر بھی میدان میں نہیں جائے گا۔ پہلے اطمینان دلا دیا، اب اس کے بعد کہتے ہیں بس ایک مسئلہ ہے میرا، حل کر دیجئے۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا اس مرحلے میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ اتنا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا گھبرا کے فرماتی ہیں بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کر دیا، کہاں وہ سیدہ نساء عالمین، کہاں میں ادنا سی کنیز۔ اب علی اکبر فرماتے ہیں بس پھوپھی اماں یہ اور بتا دیجئے، اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین ذبح کر دیا گیا، پھر کیا جواب دیں گی؟ پس زینب کو پیار آ گیا اپنے علی اکبر پر، آگے بڑھی، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لے رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ اچھا میرے لال تو نے مجھے لاجواب کر دیا، اب زینب تجھے نہیں روکے گی، اب زینب نہیں روکے گی، لیکن یاد رکھیے گا کربلا میں دو ہی رخصتیں ہیں، یا علی اکبر کی ہے یا حسین کی۔ حمید بن مسلم لکھتا ہے بہت دیر ہو گئی، حسین کے خیموں سے کوئی نکلتا نہ تھا، میں احوال پرسی کے لیے آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا؟ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے گر جاتا ہے، 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا، 70 بار گرا۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک کڑیل جوان، 18-19 سال کا کڑیل جوان خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، بیویاں واپس کھینچ لے، کبھی ماں کھینچ لیتی تھی میرے لال، ایک بار اور رخ انور کی زیارت کرنے دے، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی تھی میرے لال، ایک بار اور صدقہ واری ہو جانے دے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کبھی کوئی بچی لپٹ جاتی ہوگی قدموں سے، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا، وہ پلٹ کر نہیں آیا، نہ معلوم کس طرح علی اکبر رخصت ہوئے، خیمے سے باہر نکلے، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، سوار کرا دیا علی اکبر کو، ایک جملہ کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، بس تھوڑی دیر میں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے، چند قدم چلے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، واپس پلٹے، حسین کے ہاتھ پکڑے، ہاتھ تھام کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا، میں کیسے لڑوں گا؟ پس عزادارو اتنا کہا تھا علی اکبر نے، حسین نے بے تاب ہو کر علی اکبر کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، بھینچ لیا علی اکبر کو سینے سے، اور پھر کہتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا، رخصت کر دیا۔ علی اکبر میدان میں گئے، زینب نے یہ صورتحال دیکھی تھی، جانتی ہیں زینب کہ علی اکبر کے جانے سے حسین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر گزری، فضہ کو بھیجا، فضہ ذرا میرے بھائی کی خبر لے کر آ۔ جانتی ہیں زینب علی اکبر پہ جو بھی گزرے گی حسین کی کیفیت سے معلوم ہو جائے گا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر چلا نے گلے سے لگا کے کہا میرے لال بابا کی شمشیر زنی یاد دلا دی، بہت عمدہ جنگ کی، بہت عمدہ تلوار چلائی۔ پس عزادارو باپ تعریف کرے بیٹے کا کیا حال ہوتا ہے۔ سر فخر سے اونچا ہوا علی اکبر کا اور سر اونچا کر کے کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے،
اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا. تصور کیجئے علی اکبر جیسا بیٹا اور حسین جیسا بابا. سوال ہے 2 گھونٹ پانی کا، مگر حسین کے امتحان کی منزل تو دیکھیے. کیا فرماتے ہیں علی اکبر سے؟ میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکالی. فرماتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. ارے انصاف سے کام لو. علی اکبر جنگ کر کے آئے ہیں، حسین نے تو ابھی جنگ ہی نہیں کی، ابھی صرف لاشیں اٹھائے ہیں. لیکن یاد رکھنا کربلا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیاسا ہے تو وہ صرف حسین ہے. حسین سے زیادہ کوئی پیاسا نہ تھا. انگشتری نکالی، علی اکبر کو دی بیٹا منہ میں رکھ لے، کچھ تسلی ہوتی رہے گی. علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے. کچھ دیر حسین کو نظر آئے، اس کے بعد حسین آوازیں دے رہے علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کس طرف ہے. حسین کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اپنے لال کو آوازیں دے رہے ہیں. سنیے علی اکبر کے کانوں میں بابا کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، برچھی گر گئی، سپر گر گئی، خود گر گیا. پس چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے. علی اکبر کے جسم نازنی پہ کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا، کوئی برچھی مارتا تھا. زخموں سے چور ہو کر علی اکبر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی. بس سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کے پہلو میں اتار دی. اب جو اپنی برچھی واپس کھینچنا چاہی، جوان کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کا پھل ٹوٹ گیا. نیزے کی انگی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی. علی اکبر سے گھوڑے پر نہ رہا گیا. بس یہ زخم کھا کے علی اکبر گرے گھوڑے سے زمین کی طرف. جانتے ہیں کربلا میں جو شہید گرتا تھا آواز دیتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا مدد کو آئیے. واحد شہید ہے علی اکبر. جب گھوڑے سے نیچے آیا بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا. کیوں؟ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے مدد کو نہیں پکارا، بلکہ جب گرنے لگے آواز دی یا ابتا ہو علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی. حسین غش کھا کے خاک کربلا پہ گر پڑے. بڑی مشکل سے سنبھالا، کھڑے ہوئے آواز دی یا بنیا الگ دنیا بعدک الافا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو. پھر گر پڑے. جب چلا نہ گیا حسین نے اپنے وجود کو جلتی ریت پر زانووں کے بل کوہنیوں کے بل گھسیٹنا شروع کیا. آواز دیتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی. اب نہیں معلوم کس علی کو پکار رہے ہیں. یا تو بڑا مشکل وقت ہے، اپنے بابا کو بلا رہے ہیں بابا مدد کرو مدد کرو، علی اکبر کے لاشے پہ جانا ہے. یا پھر علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں اے میرے لال علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، مجھے مقتل کا راستہ سدھائی نہیں دیتا. میرے لال مجھے آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچے. نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے. دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار. پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا. پوچھا حسین نے دیکھ بابا آیا ہے، بتا کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کا پھل ٹوٹ
ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ میرا دل کہتا ہے نانا بھی آ گئے ہوں گے، بابا بھی آ گئے ہوں گے، بھائی بھی آ گئے ہوں گے۔ ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، کوئی بعید نہیں کہ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا ہو بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکلا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، اٹھا لیا علی اکبر کے لاشے کو، اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا۔ جب چلا نہ گیا واپس لاشے کو زمین پہ رکھا۔ کبھی فرات کا رخ کر کے کہتے ہیں، کبھی گنج شہیدہ کا رخ کر کے کہتے ہیں میرے شیرو آؤ آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں۔ جب کوئی جواب نہ آیا خیموں کا رخ کر کے کہا اطفال بنی ہاشم آؤ، اے ہاشمی بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، لاشے کو ریت پر گھسیٹنا شروع کیا۔ بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے لاش کو اٹھا کے خیمہ گاہ میں پہنچایا۔ علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا، بیویوں نے اپنے حلقے میں لے کے علی اکبر کا ماتم شروع کیا۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آتی۔ فضہ سے کہا فضہ جا جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آخری جملہ آزادارو، اب جو فضہ ام لیلہ کے خیمے میں آئی عجیب منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی ستون سے ٹکراتی ہے، چلاتی جاتی ہے لوگوں لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر